السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کو اس پچھلے پہر جب پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے، آپ کا دل کچھ کہنا چاہتا ہے؟ وہ درد، وہ تنہائی، وہ ادھوری خواہشیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، آج میں آپ کو اس دروازے کا پتہ بتاؤں گی جو رات کو 3 بجے آپ کے لیے کھلتا ہے۔ ایک ایسی ملاقات جہاں مانگنے والا تھک سکتا ہے پر دینے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نصیب نہیں بدلتا، لوگ کہتے ہیں جو لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن کیا آپ نے اس طاقت کو آزمایا ہے جو نصیب کی لکیروں کو مٹا کر دوبارہ لکھنے کی قدرت رکھتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے تہجد کی، وہ نماز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نشانہ خطا نہیں کرتی۔ اگر کوئی دعا رکی ہوئی ہے تو شاید آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ اور اللہ کے سب سے مقبول والی، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے: رات کو جاگنا۔ آخر رات کے اس سناٹے میں ایسا کیا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر بنا کر اس کے در پہ بٹھا دیتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ تہجد کی وجہ سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ چلیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے، تہجد ہماری مشکلات کو کیسے آسان کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو رات کی تنہائی میں جاگنا بہت پسند ہے، خدا سے باتیں کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جو عرش عظیم پر ہے، وہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے کہ وہ آپ کی آواز سن سکے۔ آج ہم بات کریں گے اس عبادت کی جسے تہجد کہتے ہیں، وہ نماز جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس کا افضل وقت فجر کی نماز سے پہلے کا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ نماز سے تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں اور نماز تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تہجد کی فضیلت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فیض فرمائے۔ سورۃ الاسراء کی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تہجد ایسی نماز ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ نماز تہجد میں انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مانگا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تہجد میں امام حسین کو مانگا۔ یہ پیاری فضیلت ہے تہجد کی۔ سوچئے یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نصیب نہیں بدلتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تہجد کی دعا نصیب کی لکیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کیسے پڑھیں؟ کیا میتھڈ ہے تہجد کا؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کیسے پڑھی جائے؟ یہ بہت آسان ہے۔ رات کو نیت کر کے سوئیں۔ رات کو سوتے وقت نیت کریں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گی یا اٹھوں گا۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز تہجد کی ٹوٹل 11 رکعتیں ہیں۔ آپ اگر 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، آپ سٹارٹ کریں 3 رکعت سے۔ 8 رکعت اس کے نوافل ہوتے ہیں، 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں فجر کی نماز کی طرح بالکل۔ 2 رکعت شفا ہے جس میں سورۃ فلق یا سورۃ ناس پڑھی جاتی ہے، اور 1 وتر ہے۔
جیسے ہم نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے ادا کرتے ہیں اور اسے 1 رکعت کاؤنٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی وتر ہوتی ہے۔ آپ اگر صبح کی نماز کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، آپ رات کو عشاء کے بعد نماز پڑھ لیجئے، تہجد کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ فجر سے پہلے بھی اٹھ کے نماز تہجد ادا کریں گے۔ تو اس کی 11 رکعتیں ہیں اور آپ سٹارٹ میں 3 رکعت سے سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ 11 رکعت بھی پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں، رو کر مانگیں، گر گرا کر مانگیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہے، اور اس وقت جب تنہائی میں اور کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ اور آپ کا خدا۔ خدا آپ کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ۔ تہجد کی جہاں تک ہماری دعاؤں کا تعلق ہے، تہجد کے ساتھ ہمیں میڈیکل فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تہجد سے ہمیں مینٹل پیس ملتا ہے۔ اس وقت کی خاموشی آپ کے سٹریس لیول کو کم کر دیتی ہے۔ جب فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ تنہائی میں خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو رات کو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ دن میں اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا کنیکشن بڑھ جاتا ہے، آپ کو نماز فوکس کر کے پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے ادھوری ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا، تو آج رات اٹھیے، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے اور اس در پہ دستک دیجئے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، تہجد کی دعا نشانہ خطا نہیں کرتی۔ تہجد میری زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات حل کی ہیں، ساری دعائیں قبول کی ہیں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمیں تہجد کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو انہوں نے اپنے بابا سے سیکھا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل پہ دستک دے گی۔ اگر آپ نے کبھی تہجد کی برکت دیکھی ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ ہم سب کو قیمتی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔